بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو پیشگوئی شام کے متعلق فرمائی تھی وہ آج حرف بہ حرف پوری ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ، جس نے صدام حسین کو شہید کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق اور اس کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت تیل وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے بالکل قریب ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے قبل سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین، جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودیہ عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے روحی اختیار کی، لیکن جو بھی وجہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل عرب سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی ہیں، معذور ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس احادیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات بھی ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء اکرام نے بھی کہا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی
مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی گریٹر اسرائیل۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری جانب دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح طور پر نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ واللہ تعالیٰ عالم آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔